سنے گا؟ میری بندی کے کام کون آئے گا؟ فرشتوں نے کہا اللہ میں کیا کروں؟ کہا جاؤ میرے نبی کو یہ بتا دو کہ اس عورت کو یہ سمجھا دیں۔ حضرت جبرائیل دروازے پر آتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں ابھی اس عورت کے ہونٹ بند نہ ہونے پائے تھے، ابھی اس عورت کے ہونٹ بند نہ ہونے پائے تھے کہ حضرت جبرائیل پیغام لے کے آتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، آپ سے بحث کر رہی تھی۔ تجادلو کا جادلہ یجادلو معنی جھگڑا کرنا، مجادلہ کے معنی آپس میں جھگڑا کرنا۔ جو جھگڑ رہی تھی آپ سے، آپ کہہ رہے تھے نہیں میرے پاس کوئی راستہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی آپ نکالیے، آپ سے بحث کر رہی تھی۔ اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ تشتکی اللہ، وہ اللہ سے بھی دعا کر رہی ہے، اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا اللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، تمہارے اور اس عورت کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی اس کو سن رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ نکالا، آئے نبی اس عورت سے کہہ دو کہ تیری وجہ سے، تیری دعا کی برکت سے میں نے دنیا کی تمام مسلمان عورتوں کے لیے مسئلہ بدل دیا، ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا۔ جاؤ آج کے بعد جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں بنا لیں، زہار کر لیں اور کہہ دیں تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی ہے، اے اللہ کے نبی ان کو یہ مسئلہ بتا دو کہ وہ اپنی بیوی کو منا سکتے ہیں، لیکن یہ سزا پوری کرنے کے بعد، یہ سزا پانے کے بعد کیا سزا؟ ان سے کہہ دو کہ وہ ایک غلام آزاد کریں۔ اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھ کے پے در پے مسلسل کنٹینیو لگاتار، بیچ میں ایک بھی غیب نہیں ہونا چاہیے۔ بیماری سے ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن بلا عذر شرعی اگر آپ نے ایک بھی چھوڑ دیا تو سارے کے سارے روزے پھر بیکار۔ رکھیے 60، اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائیں، یہی سزا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں۔ لیکن راستہ تو بنایا، راستہ تو پیدا کر دیا۔ میرے بھائیو کس کی چوکھٹ پہ اس نے پکارا تھا؟ کہاں گئی تھی؟ تم کہتے ہو ہم گناہگار ہیں، اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا، یہ نیک لوگ ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنی دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیو تمہارے ارادے واقعی بڑے نیک ہیں، تم اچھا ہی سوچ کر کرتے ہو، لیکن مجھے یہ تو بتا دو کہ کفل نے کون، اس کی فریاد کو کس نے سنا تھا؟ وہ بھی تو گناہگار تھا۔ اس کے دروازے پر ان اللہ قد غفر للکفل، البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن فضیلت میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بتائیے کہ ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس نے بتاؤ کون سی چوکھٹ پہ سوال کیا تھا؟ میرے بھائیو اس آدمی کو دیکھو جس نے 99 مرڈر کیے تھے۔ کتنے؟ 99۔ مولوی صاحب کے پاس آیا، مولانا 99 کر چکا ہوں۔ کافر کہ چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے۔ اچھا کم پڑھا لکھا ہوگا، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اب آیا توبہ کی امید لے کے، نہیں تیری بخشش نہیں ہوگی، جا۔ اچھا اللہ جب بخشش ہونا ہی نہیں ہے میری تو جو 99 کیے پورے 100 کر لیتا ہوں۔ تلوار نکالی، اس کو بھی قتل، بعد میں کرا رہے ہیں غلط ہو گیا، 100 پورے کر لی۔ مسلم کے الفاظ ہیں، ایک اور کے پاس گیا، مولانا 100 مرڈر کر لیے، پہلے 99 کیے تھے، اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہوگی، میں نے اس کو بھی مار ڈالا، آپ بتائیے میری بخشش ہو سکتی یا نہیں؟ 99 سے 100 کے بعد 101واں نمبر نہیں آنا چاہتے تھے، نہیں لانا چاہتے۔ ہاں بالکل تیری بخشش ہو سکتی ہے، رب سے رحمت کی امید لے کر تو آیا، لیکن تو فلاں فلاں بستی میں چلا جا، وہاں ایک بہت قابل شخصیت ہے، وہ تو یہ مسئلے کا جواب ضرور دے۔ چل دیے اس بستی کی طرف، اپنے گھر سے اس بستی کی طرف جا رہے ہیں جہاں عالم رہتا ہے، بیچ میں پہنچا ہے یہ آدمی اور اس کی روح کب سے انصری سے پرواز ہونے لگی، گھسٹ رہا ہے کہ اس عالم کی طرف جاؤں، بڑھ رہا ہے،
बुखारी में आया एक बालिश, मुस्लिम में आया एक हाथ। ये आगे बढ़ गया उस आलिम के मकान की तरफ। रूह कब्ज़ हुज़ूरी से निकल गई। आसमान से रहमत के फरिश्ते और आजाब के फरिश्ते दोनों आए। आजाब के फरिश्ते कहते हैं बगैर तौबा के मरा मुझे दो। रहमत के फरिश्ते कहते हैं रब की रहमत की उम्मीद लेके जा रहा था मुझे दो। फैसला किया फैसला करने वाले फरिश्ते ने, ऐसा करो कि जमीन नाप लो। अगर आलिम की बस्ती के करीब है तो रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दो, अपने घर के करीब है तो आजाब के फरिश्तों के हवाले कर दो। जमीन नापी गई तो बीच में, लेकिन एक हाथ या एक बालिश तो वही आगे बढ़ चुका था जो आलिम की बस्ती के करीब रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दिया गया। मेरे मुसलमान भाइयों, बनी इसराइल का ये शख्स 900 मर्डर करने के बाद, 100 कत्ल करने के बाद अल्लाह की रहमत की उम्मीद से बख्शा जा सकता है। किसी बाबा की चौखट पे न जाने के बाद भी अल्लाह इसकी सुन सकता है, तो हम और आप भी तो गुनाहगार हैं। फिर जब अल्लाह इसकी सुन सकता है डायरेक्ट, तो हमारी क्यों नहीं सुन सकता है। वो फाहिशा जिसके बारे में हदीस में फाहिशा का लफ्ज आया है, वो आई जो जिस्म बेचती थी पैसे में। देखती है कुत्ता प्यासा तड़प रहा है, उसने ओढ़नी उठाई, पानी में भुगोई और उसको कुत्ते के सामने निचोड़ा, जुबान से चाट चाट कर कुत्ते ने अपनी प्यास बुझाई, चला गया। अल्लाह ने उसकी अदा कबूल कर ली, उसको जन्नत दे दी। वो जिस्म बेचने वाली औरत, मुझे बताओ गुनाहगार थी, कौन सी चौखट पे गई, किस बाबा के पास गई। अगर ये रब की रहमत की मुस्तहिक हो सकती है, तो हम गुनाहगार लोग डायरेक्ट क्यों अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक नहीं हो सकते हैं। क्यों कहते हो कि नहीं हम गुनाहगार, अल्लाह डायरेक्ट हमारी नहीं सुनता है। अल्लाह ने कहा अगर हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो कहां जाओगे तुम। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुम ना उम्मीद ना हो जाओ। हजरत खौला बिनते सालबा ने अल्लाह को पुकारा, नबियों ने अल्लाह को पुकारा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अल्लाह को पुकारा। सहाबा का मामला आ जाए तो हजरत खौला बिनते सालबा ने और इब्ने सामित ने अल्लाह को पुकारा। मेरे प्यारे साथियों, वाकयात की राह में जब बह रहे हो तो ये भी सुनते चलो। अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीना की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीने की तरफ बढ़ रहे हैं और मक्के के मदीने के लोग आज अपने घरों की छतों पर बैठे हुए हैं, आज इंतजार कर रहे हैं। औरतें छतों से देख रही हैं और औस और खजरज के बड़े बड़े कबीले आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान बनाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े बड़े अमीर लोग लगाम पकड़ते ऊंटनी की, कहते हैं अल्लाह के नबी आज मेरे यहाँ चलिए, मेरे मेहमान बन जाइए। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, आए औस वालों, इस ऊंटनी की लगाम को छोड़ दो। आज ऊंटनी मेरे हुक्म से नहीं, अल्लाह के हुक्म से जिसके घर पे रुकेगी मैं उसका मेजबान बनूंगा, मैं उसका मेहमान बनूंगा, वो मेरा मेजबान होगा। औस वालों ने छोड़ा, खजरज वालों ने पकड़ा। खजरज वालों को भी यही जवाब दिया। बड़े बड़े अमीर रईस चौधरी पकड़ रहे, लेकिन अल्लाह के नबी किसी के मकान पे नहीं रुकते। लोगों को डर हुआ अब तो आप अपने मामू के मकान पे रुकेंगे, लेकिन ऊंटनी मामू के मकान को भी क्रॉस कर जाती है। सारी औरतें छतों पे चढ़ी हैं। हजरत उम्मे अय्यूब कहती हैं, अबू अय्यूब की बीवी, आए अबू अय्यूब, आए अबू अय्यूब, क्या अच्छा होता कि आज मेरे मकान पे अल्लाह के रसूल रुक जाते, मैं नबी की खिदमत करती, नबी की खातिरी करती, नबी मेरे मेहमान और मैं उनकी मेजबान होती। अबू अय्यूब ने सर उठाया, उम्मे अय्यूब क्या नबी मेरे यहां रुक जाते? ये दिन में ख्वाब देखना छोड़, तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? अरे 2 कमरे ऊपर पानी गिरे तो नीचे टपक टपक कर आए, क्या है तेरे पास कच्चे मकान में? और नबी को देख, कितने बड़े बड़े अमीर घर के लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन नबी किसी के घास नहीं डालने, तेरे पास? अरे ये दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे। उम्मे अय्यूब कहती है, आए अबू अय्यूब, मदीने वालों की मिसाल क्या देते हो, इन अमीरों की मिसाल क्या देते हो? इन्होंने मोहम्मद की चौखट पे दस्तक दी कि आप मेरे घर पे रुकिए, मेरे घर पे आइए। मैं रब की चौखट पे जाती हूं और उससे सवाल करती हूं कि मोहम्मद को मेरा मेहमान बना दीजिए। अंदर घुसती है, वुजू बनाती है, वुजू करती है। मेरे प्यारे साथियों, वुजू करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज
سجدے میں دعا کرتی اللہ اگر آج اس غریب گھر کو محمد کی میزبانی کرنے کا اور رسول کی مہمانی کا شرف حاصل ہو جائے، اے اللہ اگر اس غریب کو یہ موقع مل جائے تو تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ او میرے پروردگار تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ اے اللہ آج نبی کو میرا مہمان بنا دے۔ اونٹنی چل رہی ہے، لوگ روک رہے ہیں لیکن اونٹنی رکنے کا نام نہیں لیتی۔ سارے لوگ چاہتے آج میرے مہمان بنے، میرے مہمان، لیکن بذات خود وہ نبی کی چوکھٹ پکڑ رہے ہیں۔ لیکن حضرت ام ایوب اللہ کے رسول کی چوکھٹ پہ نہیں، اللہ کی چوکھٹ سے سوال کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ کیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ آج نماز کے ذریعے اللہ سے مانگ رہی ہے، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے دے دے تو تیری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی؟ ام ایوب کی دعا بڑھتی جا رہی ہے اور اونٹنی آتی جا رہی ہے۔ ابو ایوب باہر کھڑے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، آئے ام ایوب نہیں ابھی اونٹنی نہیں پہنچی۔ وہ دعا چل رہی ہے، اونٹنی مکان کے قریب آئی، ہاں اونٹنی آئی تو ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، مانگتی جا رہی ہے۔ اونٹنی آئی، مکان پر تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تک اونٹنی بیٹھ نہ جائے فیصلہ نہ مانا جائے گا۔ اونٹنی بیٹھنے کے بجائے آگے بڑھ جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے۔ آئے ام ایوب چھوڑ دے، اللہ نے تیری نہیں سنی۔ اونٹنی تیرے مکان پہ آئی، رکی اور آگے بڑھ گئی۔ ام ایوب کی دعاؤں میں روانی بڑھ جاتی ہے، اے اللہ اونٹنی میرے مکان کے پاس آ سکتی ہے، رک سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے تو پلٹ کے پھر واپس کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ اللہ آج امیروں نے سوال محمد سے کیا ہے اور میں غریب تیری چوکھٹ پہ سوال کرتا ہے، اللہ آج محمد کو میرا مہمان بنا دے، اللہ مجھے شرف حاصل فرما دے، میں نبی کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اللہ اس غریب کو بھی نواز دے۔ اونٹنی لوٹ کر واپس آتی ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رک جاتی ہے۔ دوسرے صحابہ پیچھے سے دھکا دیتے ہیں، کوئی آگے سے کھینچتا ہے تاکہ اونٹنی بڑھ جائے، لیکن اسی جگہ پر وہ اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ آئے ابو ایوب اللہ نے مجھے تمہارا مہمان بنا دیا ہے، تمہیں میزبان بنا دیا ہے، میں اسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہوں گا، جاؤ کہیں کونے میں میرا انتظام کر دو۔ اندر گئے، آئے ام ایوب بس کر، اللہ نے تیری دعا سن لی، اب نبی کو کہاں ٹھہرائیں ذرا بتا۔ آئے میرے شوہر ابھی نبی کو باہر ہی کھڑا کیجئے، میں 2 رکعت اور پڑھ لیتی ہوں۔ اٹھی اور 2 رکعت شکرانے میں 2 رکعت نفل نماز اور ادا کرتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ 2 رکعت کیسی اور یہ 2 رکعت کیسی؟ کہا وہ اللہ سے مانگنے کے لیے پڑھی تھی اور یہ رب کی نعمت جو عطا کی ہے اس کے شکرانے میں پڑی تھی۔ ارے مانگنے کا ڈھنگ تو سیکھو، دینے والا دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو چھپر پھاڑ کے دے لیکن مانگنے والا چاہیے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ سب کو سب کی مرضی کے مطابق سب کچھ دے دے، پھر بھی اس کی رحمت میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ مچھر کا ایک پر۔ اور یہاں کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے؟ کہنے والوں سنو، اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس یہ ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا ہے، انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ کافروں نے جب آپ کو ستایا تو میں نے ہی تسلی دی ہے، حوض کوثر میں نے دیا ہے، شفاعت کی اجازت میں دوں گا، یہ ساری چیزیں میں دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے کہ ہاں سفارش جب میں قیامت کے دن کراؤں گا اپنی امت کی، اللہ اجازت دے گا، میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ حکم دے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دیا جائے گا، وشفی تشفع سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ فرمایا میں سر اٹھاؤں گا اور میں سفارش کروں گا، سل مانگو توتا دیا جائے گا۔ یہ حدیث کے لفظ بتاتے
بھی نہیں ملے گا. اور اللہ یہ دکھانا چاہے گا دیکھو دنیا میں بھی میرے نبی نے میرے سامنے دامن پھیلایا اور آج بھی میرے نبی کو مجھ سے مانگنا ہی پڑ رہا ہے. دنیا میں بھی وہ میرا محتاج تھا, آخرت میں بھی وہ میرا محتاج ہے, اس لیے کہ غنی ہونے کا صرف اللہ کو حاصل ہے, کسی اور کو نہیں ہے. اتنی کلیئر باتیں ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہیں. میرے بھائیوں قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ, آپ خود فیصلہ کر لو گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. امن یذل امن فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون. ومن اضل اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا, اس میں تفضیل علماء طلبہ جانتے ہیں. ومن اضل کبیر مانی بڑا, اکبر مانی سب سے بڑا, ذلیل مانی ذلیل, اضل سب سے بڑا گمراہ, سب سے بڑا گمراہ. ومن اضل اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا, ممن يدعو من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ ایسے کو پکارے جو اللہ کے علاوہ اس سے مانگے. من لا يستجیب له الى یوم القیامہ جو قیامت تک اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے. کیا کہا ومن اضل, کون ہے اس سے بڑا گمراہ جو اس کو پکارے اللہ کو چھوڑ کر, جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا جو اس کو پکار رہا ہے. ارے پکارنا تو چھوڑو, جواب دینا تو چھوڑو. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ تو ان کی دعا ان کے پکار سے بھی غافل ہے کہ میری قبر پہ کون آیا ہے, کون پکار رہا ہے. کہتے ہیں اجمیر سے یہ کیا کہتے ہیں اورنگزیب قبر سے بولا تھا, آواز آئی تھی, آج کیوں نہیں آ رہی. ازل کہا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ, من دون اللہ کہہ کر یہ ختم کر دیا. پیر بھی ولی بھی سب اس میں آ گئے. کون ہے جو اللہ کے اس سے بڑا گمراہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہا ہے, اس کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کی فریاد نہیں سن سکتا ہے. اور اس کے لیے ازل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اسی لیے صحابہ کو دیکھو, تبع تابعین کو دیکھو, تمام لوگوں کو دیکھو, انہوں نے جان بھی دی تو اسی کے لیے دی. حضرت بلال کو سولی پہ آگ پہ لٹایا جا رہا ہے, پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, اللہ احد اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہی بات کہی جا رہی ہے. ہاں سنتے چلو میرے بھائیوں, سنتے چلو. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اگر سب سے پہلے جان دیے تو اسی لیے دی ہے اور اسی توحید کی خاطر دی ہے. میری ماں میری بہنیں اپنے دروازوں پہ بیٹھی ہے, سن رہی ہے تو سن لے. آج توحید کا سب سے زیادہ مسئلہ اگر بگاڑا ہے تو ان عورتوں نے بگاڑا ہے. 4 سال بیٹا نہیں ہو رہا اور فلاں کے پاس چلنا, بہت پہنچا ہوا بابا ہے, جڑا جھڑ تعویذ دے رہا وہ بیچارہ, تعویذ دھڑا دھڑ دے رہا ہے. تعلق تمیمتن من تعلق تمیمتن فقد اشرک, شرک ہے شرک. جس نے کوئی دھاگا لیا عقدہ پھر اس کے اندر گرہ گانٹھ لگائی فقد اشرک. حدیث میں دم بھی کیا, اس نے پھونکا بھی, ثم نفثا پھر اس نے پھونک ماری. کالا دھاگا دیکھا, کالا دھاگا آتا نا ڈنڈا, دیکھیے اس میں کالا, چاہے وہ منتر پڑھ رہا ہو چاہے گالی دے رہا ہو, چاہے اور کیا ثم عقدہ پھر اس نے اس میں گانٹھ لگائی, ثم نفثا بخاری کے الفاظ, پھر اس نے اس میں پھونک ماری, فقد اشرک, اس نے شرک کیا, اس نے شرک کیا. یہ ساری برائیاں جتنی ہماری عورتوں کے اندر آئی ہوئی ہیں وہ سن لے کہ اسی توحید کے خاطر سب سے پہلے جان ایک عورت نے دی تھی اور اللہ نے حضرت سمیہ کی شہادت کو قبول فرمایا تھا. اور آج وہی عورتیں سب سے زیادہ اسی توحید کو چھوڑے ہوئے ہیں. حضرت سمیہ کے بارے میں پتا چلا کہ یہ ایمان لائی, گرفتار کر کے لایا گیا, پکڑ کے لایا گیا,
عمار کو بھی لایا گیا، یاسر کو بھی لایا گیا، عمار کو ننگا کر دیا گیا، یاسر کو ننگا کر دیا گیا، سمیہ کو بھی ننگا و برہنہ کر دیا گیا، ماں بھی بیٹا بھی شوہر بھی سب ننگے برہنہ۔ اے سمیہ اچھا لگ رہا ہے؟ کہنے لگی کہ ایمان لائی ہوں تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، سب کچھ اچھا لگ رہا ہے۔ اے سمیہ تو جانتی ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ بولی کہ ہاں جان لے سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد اس نے کچوں کے لگائے، کیلے گاڑی، میخے گاڑی، جسموں کو چیرا لگایا، نازک جگہ پر اندام نہانی کے پاس، شرم گاہ کے پاس بھی نیزہ مارا۔ سمیہ چیختی ہے، نیزہ مارا، پھر بھی کہتی ہے اللہ اس نازک موڑ پر میری مدد فرمانا، اللہ میرا ایمان ثابت قدم رکھنا۔ او جے حضور کرنے والوں، ہاتھ جوڑنے والوں، جے شری رام اور نمستے کرنے والوں، شرک معمولی نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ لو جو لوگ مسجدوں میں آج خطبہ دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن مسجد کے متولی کے خلاف اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ متولی سود کھاتا، بیاج کھاتا ہے، اور سود و بیاج کے خلاف تقریر کر دوں گا تو متولی مجھے نکال دے گا، یہ بھی شرک ہے۔ صرف قبروں پہ سر جھکانا ہی شرک نہیں ہے، صرف مزاروں پہ چادر چڑھانا ہی شرک نہیں ہے۔ تم نے اللہ کو رزاق نہ سمجھا، اس متولی کو رزاق سمجھ لیا، یہ بھی شرک ہے۔ اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولو، جو کہنا ہو حق بات کہو۔ میرے بھائیوں حق بات حضرت بلال کہہ رہے ہیں، حضرت سمیہ بھی چیختی ہوئی کہتی ہیں، کچوں کے لگائے جا رہے، جسم کو چھیڑا جا رہا ہے، جواب دیتی ہے ہر جملے پر اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ سمیہ جواب دیتی ہیں ابو جہل میرے بارے میں مت سوچ، اپنے بارے میں سوچ، میری تو مصیبت چند لمحوں کی ہے، تھوڑی دیر کی ہے، چند ساعتوں کی ہے، لیکن اپنے عذاب کے بارے میں سوچ جو کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس کی حد نہ منٹوں میں ہوگی، نہ گھنٹوں میں ہوگی، نہ مدتوں میں ہوگی، نہ سالوں میں ہوگی، اس کے بارے میں سوچ۔ غصہ آیا کہ میں اس کو جتنا ہی تنگ کر رہا ہوں اتنا ہی زیادہ اس کی توہین بڑھتی جا رہی ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، ذرا سوچتی رہنا، ذرا غور کرتی رہنا کہ اسلام کی خاطر کس نے کون سی کیا قربانی دی ہے۔ میری ماں اور بہنوں تم بھی دیکھو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندام نہانی میں جب نیزہ مارا تو چیخ پڑی، لیکن کہنے لگی اے عمار، اے یاسر، میری چیخ کو سن کر اپنے حوصلے پست نہ کر لینا، میں تو عورت ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کم سزا ملے اور میرے بعد تم کو مرد ہونے کی وجہ سے بڑی سزا ملے، لیکن میرے قدم پہ چلنا، دیکھو تمہاری ماں، دیکھو تمہاری بیوی، اللہ کے خاطر، رب کے خاطر، رسول محمد رسول اللہ کے خاطر میں اپنی جان تک قربان کر رہی ہوں، لیکن تم بھی میرے نقش قدم پہ رہنا، اپنے ایمان کو مت بیچنا، سودا نہ کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہنا۔ یہ خطبہ ان ظالموں کو بڑا برا لگا، انہوں نے کہا ہائے ہائے میرے پیارے ساتھیوں، ابن سعد نے طبقات کے اندر نقل کیا ہے، آئے میرے نوکروں جاؤ 2 اونٹ لے کے آؤ۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگائے، 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف، ایک پیر اس اونٹ سے باندھا اور دوسرا پیر اس اونٹ سے باندھا، کوڑا ہاتھ میں لے لیا۔ آئے سمیہ ننگی ہے ننگی، اور پھر بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگے گا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگے گا، بول آئے سمیہ کیا کہتی ہے، آئے سمیہ کیا ارادہ تیرا؟ سمیہ کہتی ہے رب نے میرے سامنے جنت کے پردے ہٹا دیے۔ اے ابو جہل، جنت کی نعمتیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں، اگر تجھے نظر آتی تو ہم کو ہرگز قتل نہ کرتا، ہرگز نہ مارتا۔ جنت کی جو میری ناک تک جا رہی ہے،
کبھی تو مجھے قتل نہ کرتا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، یہ تو درس ہی دیتی چلی جا رہی ہے، اونٹوں کو کوڑے مارے، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، دوسرا اونٹ پشچم کی طرف بھاگا، حضرت سمیہ کا جسم چیرتا چلا گیا، بیچ سے دو ٹکڑے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے بیچ سے۔ پھر بھی دیکھنے والے آئے اور آنے والوں نے دیکھا اور دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھی، آئے ابو جہل تم کامیاب نہ ہو سکے، پوچھا وہ کیوں؟ جواب دیا اس لیے کہ تم نے سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کے جسم سے کپڑے اتارے، اس کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، سب کچھ کیا، لیکن مرنے والی کے چہرے سے تم نے مسکراہٹ نہ چھینی۔ اے ابو جہل تم ابھی کامیاب نہ ہوئے۔ اللہ کے رسول بھی تشریف لاتے ہیں، سمیہ کی لاش کو دیکھتے ہیں، عمار کو یاسر کو بندھا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، ابو بکر اکیلے جنت میں جائے گا، عمر اکیلے جائے گا، عثمان اکیلے جائے گا، علی اکیلے جائے گا، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا پورا کا پورا خاندان، باپ بیٹے ماں تینوں ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، وہ جنت میں ایک ساتھ جائیں گے۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا، میری ماں اور بہنوں، جس عورت نے سب سے پہلے قربانی دی ہو اور اپنی جان گنوائی ہو وہ ایک عورت تھی، اور آج سب سے زیادہ بگاڑ اسی عورت کے اندر آ گیا ہے توحید کو لے کر۔ سوچ لیجئے، غور کیجئے کہ توحید کیا ہے۔ ابھی قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ توحید کیا ہے۔ حضرت زنیرہ کو دیکھو، پکڑ کے لایا گیا، ہائے زنیرہ، اے زنیرہ سنا ہے کہ تو محمد کے رب پر ایمان لا چکی ہے، اے زنیرہ سنا ہے کہ تو محمد کے رب کو مان چکی ہے۔ زنیرہ نے کہا جب تک نہیں معلوم تھا میں نے اپنے مذہب کو چھپایا، اور جب تجھے معلوم ہو گیا تو اب اقرار کرتی ہوں کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو جانتی نہیں کہ میں کون ہوں؟ ہاں جانتی ہوں کہ تم کیا کرو گے، جتنی سخت سزا دینا دے دو۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عاص بن وائل نے باندھ دیا، حضرت زنیرہ کے جسموں کو چبھویا، لیکن یہ کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں، محمد کے رب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آخرکار جب کوئی ترکیب نہ سوجی تو لوہے کی سلاخیں منگائی، لوہے کی سلاخیں منگائی۔ ابن سعد طبقات کے اندر نقل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو خوب گرم کیا، جب وہ سرخ لوہے کی طرح سرخ گرم ہو گئی، آنکھ کا انگارہ بن گئی، ہاتھ پیر بندھے ہوئے، ابو لہب نے وہ جلتی ہوئی سلاخیں نکالی، آگ میں سے نکالی اور حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں مل دی، داخل کر دی۔ سیکنڈوں میں، لمحوں میں آنکھوں کے ڈلے پگھل کر زمین کی اوپر گر گئے۔ زنیرہ چیخ پڑی، آنکھ ہاتھ پیر بندھے ہوئے، آنکھوں میں سلاخیں ڈال دی گئی، ڈیلے پگھل گئے، زمین کے اوپر ڈیلے گر گئے۔ ابو لہب کچوکا لگاتے ہوئے کہتا ہے بڑا مزہ آیا ہوگا، بہت کہتی تھی لات و منات کچھ نہیں کر سکتے، اب بتا تیرا خدا کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ ہم نے تیری آنکھوں کی روشنی کو چھینا، اب بول، تو کہتی تھی کہ بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ ابو لہب، ابو جہل نے تیری آنکھوں کی روشنی کو چھینا یا نہیں چھینا؟ توحید ہو تو ایسی، توحید ہو تو ایسی، چیخ پڑی، کہتی ہے ابو جہل یہ سچ ہے کہ تو نے میرے ہاتھ باندھے، یہ سچ ہے کہ تو نے میرے پیر باندھے، یہ بھی سچ ہے کہ تو نے لوہے کی سلاخیں گرم کی، یہ بھی سچ ہے کہ تو نے میری آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈالی، یہ بھی سچ ہے کہ میری آنکھوں کے ڈیلے پگھل کر زمین پر گرے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی تو نے چھینی ہے۔ ماں میری آنکھوں کی روشنی گئی ہے تو رب کے حکم سے گئی
कौन होता है छीनने वाला? या तो बेगैरत, माँ बीवी में शौहर में मिलन हुआ,